حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جلیل القدر صحابہ اکرام میں سے ہے، عشرہ مبشرہ کے اندر شامل ہے۔ کتنے مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ مال و دولت اللہ تعالیٰ نے بے شمار عطا فرمائی تھی۔ ذو النورین لقب ان کا ہے، چونکہ پیغمبر کی دو بیٹیاں ان کے حق میں تھی۔ ابو عمر کنیت اور ایک ابو عبداللہ اور ابو لیلہ، تین کنیتوں سے آپ مشہور تھے۔ سب سے زیادہ آپ کی کنیت جو مشہور تھی وہ ابو عمر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو امیہ خاندان کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اور مکہ میں 17 آدمی جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات تھی۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، بہت زیادہ آپ کے اندر شرم اور حیا پائی جاتی تھی۔ حسن و جمال کے آپ پیکر تھے، خوبصورت رنگت کے آپ مالک تھے، اور آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، اور مدینہ طیبہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف جب ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ جب حضرت عثمان بن عفان اپنی اہلیہ کے ساتھ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عثمان بن عفان وہ شخص ہے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، یعنی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ اور پھر حضرت عثمان غنی نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، یعنی دونوں ہجرتوں کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ دونوں کے اندر شامل تھے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلد اسلام قبول کرتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی دعوت پر آپ نے اسلام قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت سے بہت نوازا تھا، آپ سمجھدار ترین انسانوں میں ایک انسان تھے، اور غزوہ بدر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی زوجہ یعنی حضور کی بیٹی رقیہ بیمار تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان بن عفان سے فرمایا تھا کہ رقیہ کی تیمارداری کرو، تم گھر میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بدر کا درجہ عطا فرما دیں گے، یعنی تم بدری صحابہ کے اندر شمار کیے جاؤ گے۔ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 صحابہ اکرام کو مال غنیمت دیا تھا بدر کا۔ بدر کی مال غنیمت 8 صحابہ اکرام کو ملی تھی، جو بدر میں نہیں گئے تھے، پھر بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ ان میں ایک عثمان بن عفان تھے، اور ساتھ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مال غنیمت بھی تمہیں ملے گی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی عطا فرمائیں گے، چونکہ اللہ کے نبی کے حکم کی بنیاد پر وہ مدینہ میں رہے تھے۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر غزوہ احد کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، پھر باقی غزوات میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو پتہ ہے کہ ہجرت کا جب 6واں سال تھا، تو ہجرت کے 6 سال کے اندر صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لمبا واقعہ کہ آپ نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہا ہوں، تو آپ نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، عمرہ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بھی عمرہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلنے کی تیاری کر لے۔ تو 2 روایات آتی ہیں، 1400 صحابہ اکرام، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1500 صحابہ اکرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ سب نے احرام باندھا ہوتا ہے۔ مکہ کے قریب جب حدیبیہ مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہنچ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مشورہ فرماتے ہیں کہ اب آگے ہم نے مکہ جانا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ مکہ والوں کے ساتھ اختلافات تھے،
تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کس شخص کو آگے مکہ کے اندر بھیجنا چاہیے، جو جا کے مکہ والوں سے بات کرے کہ ہم احرام کی حالت میں آ رہے ہیں، جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد واپس آ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو زیادہ صحابہ کرام نے حضرت عثمان بن عفان کا مشورہ دیا کہ حضور آپ عثمان بن عفان کو بھیجیں، تو یہ زیادہ موضوع ہے مکہ میں بھیجنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ عثمان بن عفان کا خاندان بہت بڑا تھا مکہ کے اندر، اور چونکہ یہ مالدار بھی تھے تو مکہ کے اندر غریب لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں تھیں حضرت عثمان بن عفان کی رضی اللہ عنہ۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا جی عثمان بن عفان کو بھیجتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ بھی عثمان بن عفان تم جاؤ اور جا کے مکہ والوں سے بات کرو۔ عثمان غنی جاتے ہیں، جا کر مکہ والوں سے بات کرتے ہیں کہ میں حضور کا قاصد بن کر آیا ہوں، لہٰذا 1500 صحابہ کرام موجود ہیں آپ علیہ السلام کے ساتھ اور احرام کی حالت میں، ہم عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ تو مکہ کے لوگوں نے کہا کہ عثمان بات یہ ہے کہ اب آپ آگے ہو اور آپ کے ساتھ ہمارے بڑے تعلقات ہیں، تو ایسا کرتے ہیں کہ آپ تو عمرہ کر لیں اگر آ ہی گئے ہو، لیکن ہم اللہ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، باقی صحابہ کرام کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، وہ اس سال چلے جائیں اور اگلے سال جا کر جو ہے نا وہ آئیں تو ہم عمرہ کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کو اجازت دے دیں گے۔ لیکن عثمان سے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ جب تک اللہ کے محبوب علیہ السلام عمرہ نہیں کریں گے نا اس وقت تک عثمان بھی عمرہ نہیں کرے گا۔ یہ ان سے بات ہو رہی تھی مکہ والوں سے، تو کسی نے غلط افواہ پھیلا دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جو بیعت رضوان ہوئی ہے نا، یہ اصل میں حضرت عثمان غنی کی جو غلط افواہ پھیلی تھی اس کی بنیاد پر بیعت رضوان ہوئی تھی۔ حدیبیہ کے مقام پر کیکر کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ نے فرمایا کہ بھی ہمارے قاصد کو قتل کر دیا گیا ہے، یعنی عثمان بن عفان کو قتل کر دیا گیا ہے، تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک ہم واپس مکہ سے نہیں جائیں گے، لہذا بدلہ لے کر عثمان کا جائیں گے۔ تو ایک روایت کے مطابق 1400 صحابہ اکرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما دی، اور اس موقع پر کسی نے کہا کہ ہائے کاش اتنی بہترین بیعت ہو رہی ہے، عثمان بھی ہوتے یہاں پر تو کتنا اچھا ہوتا۔ اور اس کی کہنے کی وجہ یہ تھی کہ عثمان غنی کے بارے میں جو افواہ پھیلی تھی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے اپنا دائنا ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا عثمان کا ہاتھ، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے ان کو بھی شامل فرما لیا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے جب فرمایا تھا نا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور کا ہاتھ عثمان کے ہاتھ سے کئی گنا بہتر تھا۔ تو گویا اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی صلح حدیبیہ کے اندر بھی شامل ہو گئے اور بیعت رضوان کے اندر بھی شامل ہو گئے، اور اتنی خوبصورت بیعت رضوان اللہ کو پسند آئی کہ قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 1400 صحابہ کرام سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے، یعنی وہ 1400 صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے کہ 1400 کے 1400 صحابہ کرام دلوں کے اندر سچے ہیں، ان کی نیتیں پاکیزہ ہیں، ان کے دل پاکیزہ ہیں، ان کے ارادے پختہ ہیں اس بیعت کے اوپر۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان 1400 کے دلوں کو دیکھ کر اعلان کرتا ہوں کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ لہٰذا یہ 1400 صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا اعلان فرما دیا۔ خیر یہ بیعت ہو رہی تھی، کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو افواہ تھی، عثمان غنی خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ گئے تھے۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے مقام پر وہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط ہیں وہ آپ حضرات نے سنی ہوگی اکثر علماء کرام سے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کو آپ علیہ السلام نے بیعت رضوان کے اندر بھی شامل فرما لیا۔ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے،
ایک تابعی بیان کرتے ہیں الاستیاب کے اندر کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، یہ علامہ ابن عبد البر کی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عثمان غنی کو ذو النورین اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں ان کے حق میں آئی تھی، یعنی حضرت رقیہ کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا تھا رقیہ کے انتقال ہونے کے بعد۔ اور انہوں نے تابعین نے فرمایا کہ یہ واحد شخص ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تاریخ انسانیت میں عثمان بن عفان واحد شخص ہے کہ جس کے حق میں پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ انسانیت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کو پیغمبر کی 2 بیٹیاں ملی۔ تو حضور کے 2 نور ان کے حق میں آئے تھے، اس لیے عثمان کو عثمان غنی ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا، یعنی حضور کے 2 نور ان کے حق میں آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے، بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ مشکات شریف کے اندر روایت آتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک باہر سے دروازہ کھٹکھٹا ہے اور پوچھتے ہیں آپ علیہ السلام کون ہے، تو کہا جاتا ہے جی ابو بکر صدیق ہوں، تو آپ اجازت مرحمت فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ حضور گھر میں ایسے بیٹھے تھے کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، تو حضرت ابو بکر کو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی اور حضور اسی حالت میں رہے، یعنی جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے لیٹ رہے آپ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کوئی، تو پوچھا جاتا ہے کون، کہا جاتا ہے عمر آئے ہیں جی۔ حضور عمر کو اجازت عطا فرماتے ہیں، لیکن حضور اسی حالت پر رہتے ہیں، لیٹے ہوتے ہیں اور آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوتا ہے۔ تیسری مرتبہ پھر جب آنے والے کے پتہ کیا جاتا بھی کون آیا ہے، تو کہا جاتا جی عثمان غنی آئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ان کو اجازت بعد میں دی، پہلے اپنے آپ کو سیدھا کیا، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی پنڈلی پر کپڑا بھی ڈال لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عثمان کو اجازت دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں یہ سارا معاملہ دیکھتی رہی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا ابو بکر آئے ہیں تو آپ اسی حالت میں رہے ہیں، عمر بن خطاب آئے ہیں تو آپ اسی حالت میں رہے ہیں، عثمان بن عفان آئے ہیں تو آپ لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے پنڈلی پر کپڑا بھی درست کر لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ عثمان غنی نہ بہت شرم و حیا والے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے، تو مجھے بھی شرم آئی کہ عثمان غنی آئے ہیں اور میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا رہے، تو مجھے بھی ان سے حیا آئی، تو میں اس لیے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اگر میں اسی حالت پہ رہتا نا، ابو بکر تو آگے تھے، عمر تو آگے تھے، عثمان اگر مجھے دیکھ لیتے اسی حالت میں تو وہ واپس ہی چلے جاتے، اس لیے میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ شرم و حیا کے مالک ہیں۔ یہ عثمان بن عفان شرم و حیا کے مالک تھے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں روایات میں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ میں ایک پہاڑ ہے، اس کے اوپر آپ چڑھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، اور میں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو احد پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی، تو آپ علیہ السلام نے اس پہاڑ نے حرکت کرنا شروع کر دی، احد پہاڑ نہیں کوئی اور پہاڑ تھا، تو آپ نے پہاڑ سے حکم فرمایا کہ رک جاؤ اے پہاڑ، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے اوپر ایک نبی چل رہا ہے، ایک صدیق چل رہا ہے، اور 2 شہید چل رہے ہیں۔ یعنی حضور نے پیشن گوئی کر دی کہ عمر بھی شہید ہوں گے اور عثمان بھی شہید ہوں گے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی بھی عثمان غنی کے بارے میں آ گئی۔ پھر حضرت عثمان غنی
آپ جانتے ہیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے بیٹا پیدا ہوا تھا، عبداللہ پیدا ہوا، عمر پیدا ہوا، انہی سے کنیت حضرت عثمان غنی کی رکھی گئی تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوتا ہے حضرت عثمان بن عفان کا، اور غزوہ بدر والے دن جس دن مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے اور مسلمان واپس آتے ہیں، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بیٹی کا انتقال ہو جاتا اسی دن۔ تو ظاہری بات ہے کہ حضور کے ساتھ ایک عثمان غنی کا تعلق دمادی والا رشتہ تھا، اور یہ رشتہ دمادی کا ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جس کی نسبت میرے ساتھ سسرالی رشتے میں ہو یا دمادی رشتے میں ہو، مولا ان کو جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ یہ حضور کی دعا ہے حضور کے سسرال رشتہ داروں کی طرف اور جو حضور کے دمادی رشتے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے یا اللہ ان دونوں رشتہ دار جو ہوں گے میرے، ان کو جہنم میں داخل نہ فرمانا۔ تو یہ بھی ایک خوش قسمتی عثمان بن عفان کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت عثمان بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیوں وجہ، کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ پہلے پیغمبر کی بیٹی میری طرف تھی تو ایک نسبت تھی حضور کے ساتھ۔ آج کل تو کہتے جی نسبت انہوں کی کرنا ہے جی، صحابہ نسبتوں کی خاطر جانے دیا کرتے تھے۔ خیر یہ موضوع نہیں ہے، کبھی اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی بڑی تفصیل سے۔ تو کہنے لگے کہ حضور کے ساتھ نسبت تھی، میں حضور کا داماد کہلاتا تھا، حضور کی بیٹی تھی میرے گھر میں، حضور کا آنا جانا تھا۔ اب وہ رشتہ نہیں، اس مضبوطی ختم ہوگی اس رشتے میں۔ تو حضور علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ کر دیا۔ اسی وجہ سے پھر آپ کو ذو النورین کا لقب ملا کہ حضور کے دو نور عثمان کی حق زوجیت کے اندر آ گیا۔ اللہ کی قدرت، کچھ عرصہ گزرتا ہے، وقت گزرتا ہے زندگی کا، ام کلثوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی پھر وہی پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان میرے پاس کوئی اور بیٹی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی نا تو میں اس کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ تو حضور کے زمانے میں نسبتوں کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جیش العسرہ یعنی تنگی والا لشکر مراد غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ نے اعلان فرمایا کہ بھی جہاد کے لیے نکلنا ہے، چونکہ روم کے ساتھ جنگ تھی بہت بڑی، اور یہ غزوہ تبوک وہ تھا جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کے سب مسلمان نکلیں گے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو، کوئی معذور ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، تو ان کے لیے آپ نے اجازت فرمائی تھی۔ باقی اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں آپ نے فرمایا تھا سب کے سب نکلیں گے مسلمان، عاقل بالغ۔ اسی وجہ سے مدینہ سے 30,000 کا لشکر نکلا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ چندے کا انتظام کرنا ہے، تو اپنا اپنا حصہ جمع فرمایا۔ اسی کے اندر آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال لے کر آ گئے، عمر بن خطاب اپنا آدھا مال لے کر آ گئے۔ اسی غزوے کے لیے سیدنا عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 گھوڑے بیمہ ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 100 گھوڑے حضرت عثمان غنی نے اکیلے نے دیے بیمہ ساز و سامان کے۔ اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور زیادہ انتظام کرنا ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے ہیں۔ آپ پھر بھی اعلان فرما رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پھر تیسری مرتبہ اٹھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بیمہ ساز و سامان کے عثمان آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا۔ تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بعد 1000 دینار بھی لے کر حضرت عثمان غنی آتے ہیں اسی غزوے کے لیے، اور آ کر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کپڑے میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور حضور کی گود میں آ کر ڈال دیتے ہیں۔ حضور اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں عثمان غنی کے اوپر
اور خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان دیناروں کے اندر اپنا ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تب بھی یہ جنت میں جائے گا۔ یہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ کے نبی کی زبان سے کئی دفعہ جنت کی بشارتیں ملی۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور آئے تو مدینہ کے اندر ایک میٹھا کنواں تھا بئر روما کے نام سے، وہ ایک یہودی اس پر قابض تھا، وہ اس کا مالک تھا، اور مدینہ کے یہودیوں کو پانی سستا دیتا تھا اور مسلمانوں کو مہنگے داموں بیچتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات بتائی گی کہ حضور مسلمانوں کو بڑا مہنگا پانی بیچتا ہے یہ یہودی۔ تو حضرت آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھی کون ہے جو بئر روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے کنویں کا انتظام فرما دے اور اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت عطا فرما دے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے کہ حضور یہ میں لے کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جاتے ہیں یہودی کے پاس جا کر بات کرتے کہ اور اس سے کہتے ہیں بھی یہ کنواں کتنے کا بیچنا ہے، وہ بہت مہنگے داموں میں کہتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ آدھا کنواں بیچوں گا آدھا نہیں بیچوں گا۔ وہ تو عثمان غنی فرماتے کہ آدھا کے بتاؤ کتنے، کہتا ہے جی 12,000 درہم۔ تو 12,000 درہم دے کر عثمان غنی وہ کنواں خریدتے ہیں اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اب عثمان غنی ایک دن عثمان غنی پانی دیا کرتے تھے لوگوں کو اور ایک دن یہودی دیا کرتا تھا، لیکن عثمان غنی اتنا سستا پانی دیتے تھے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کو بھی کہ یہودی کا پانی لینے کے لیے اب کوئی تیار نہیں آتا تھا۔ تو اس یہودی نے کہا بھی اب تو میرے پاس کوئی پانی لینے کے لیے نہیں آتا، اب باقی کنواں بھی خرید لیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کہ میں نے اپنی جائیداد سے، اپنی مالی وراثت سے بقایا کنویں کے بھی پیسے دیے اور پورا کا پورا کنواں خرید کر میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی لیے آخری دن میں شکوہ بھی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کر دے؟ عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ عثمان جگہ لے کر دے گا۔ تو حضرت عثمان غنی جو ہے مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کر دیتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر مسجد نبوی کی جگہ جب بڑھتی ہے تو مسجد نبوی والا حصہ بھی عثمان غنی کی خریدی زمین سے بنتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کیسی اللہ کے نبی کے دل میں عثمان غنی نے محبت اپنی پیدا کی ہے کہ پیغمبر نے 2 بیٹیاں ان کے حق میں دے دیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور پھر دوسری بیٹی ام کلثوم۔ اور پھر یہ بھی حدیث آتے ہیں مشکات شریف میں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی نا تو میں اس کا بھی نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا۔ کس قدر حضور کے دل میں عثمان غنی کی محبت تھی، آپ اندازہ لگائیں۔ اور اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بھی دین کے معاملے میں پیسوں کی ضرورت پڑی ہے، مال جائیداد کی ضرورت پڑی ہے، حضرت عثمان غنی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، یعنی دین کے اندر بڑا پیسہ خرچ کیا انہوں نے، اور یہی اللہ کے نبی کے دل میں محبت پیدا ہونے کی وجہ تھی، سب سے بڑی وجہ۔ اتنی خوشی کہ پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے حق زوجیت میں دی ہیں، اور پھر کئی جگہ پر آپ علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ بھی میرے کسی صحابی کو بلا کے لاؤ۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ ابو بکر کو بلا دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا عمر کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب کو بلاؤں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا عثمان بن عفان کو بلاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں عثمان بن عفان کو بلاؤ۔ اور ان کو بلانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے ان سے کوئی خاص باتیں فرمائی اور خاص کلمات فرمائے جو حضرت عثمان ہی کے متعلق تھے۔ حضرت عثمان بن عفان ان 6 بندوں کے اندر بھی شامل ہے کہ جب سیدنا عمر بن خطاب کو زخمی کیا گیا اور آپ کو حکیم نے کہا
اوسی یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ وصیت فرما دیں۔ اس وقت آپ واضح نصیحت فرما رہے تھے، تو اس وقت جب پوچھا گیا کہ عمر آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو حضرت عمر بن خطاب نے 6 بندوں کا نام لیا تھا، یعنی حضرت عثمان بن عفان، علی المرتضیٰ، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور غالباً طلحہ بن زبیر تھے یا زبیر بن عوام۔ ان 6 کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ 6 آدمی وہ ہیں کہ جب حضور دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ کے نبی ان 6 کے 6 بندوں سے راضی تھے۔ ان میں ایک حضرت عثمان بن عفان بھی تھے جن سے اللہ کے نبی راضی ہو کر دنیا سے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ جس دن آپ کو شہید کیا گیا، آپ اپنی چھت پر چڑھ کے ان باغیوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ فرما رہے تھے کہ یہ بتاؤ مجھے، تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب مدینہ طیبہ میں مسلمان آئے تھے تو ان کے پاس پانی پینے کا بھی انتظام نہیں تھا؟ سب نے کہا جی ہاں ہمیں یاد ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ پھر میں نے اپنے مالی وراثت سے پیسے جو تھے ان سے کنواں خرید کر آپ لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اور آج اسی کنویں کا پانی تم مجھے نہیں پینے دیتے۔ بتاؤ مسجد نبوی کے لیے جب جگہ تنگ ہوگی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کون ہے جو جگہ لے کر خرید کر دے گا، تو وہ جگہ کس نے خرید کر دی تھی؟ سب نے کہا جی آپ نے۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ آج اسی مسجد میں تم 2 رکعت نماز مجھے نہیں پڑھنے دیتے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا سبیر پہاڑ کے اوپر۔ اس موقع پر آپ نے جب پہاڑ نے حرکت کی تو حضور نے فرمایا تھا کہ رک جا، تیرے اوپر ایک نبی چل رہا ہے، صدیق چل رہا ہے، شہید بھی چل رہے ہیں۔ تو فرمانے اللہ کی قسم وہ شہید میں تھا، اللہ کی قسم وہ شہید میں تھا، اللہ کی قسم وہ شہید میں تھا۔ یعنی آپ نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے قتل کرنے کی کیا وجہ، لیکن پھر بھی ان ظالموں نے قتل کر دیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عثمان غنی کی سیرت، جیسے انہوں نے اپنا مال دین اسلام کے لیے، دین کے لیے وقف کیا۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی عجیب بات میں بتاؤں، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور بڑی بڑی جائیدادوں والے، بڑی مال و دولت والے، غنی لقب کسی کو نہیں ملا، صرف عثمان غنی ہی کو غنی کا لقب ملا۔ عثمان غنی یعنی عثمان کے ساتھ غنی، یعنی غنی مال و دولت والے کو نہیں کہا جاتا کہ جس کے پاس مال و دولت بہت اور غریب بھوکے مار رہے ہو تو 1 روپیہ نہ دے۔ غنی اس شخص کو کہا جاتا جس کے پاس جتنا ہو وہ حد الامکان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے۔ تو چونکہ انہوں نے مسجد نبوی کے اندر خرچ کیا، مسلمانوں پر خرچ کیا، پانی کے اوپر خرچ کیا، غزوات میں خرچ کیا، جہاد پر خرچ کیا، جہاں اللہ کے رسول بہت مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ازواج مطہرات کے گھر میں بھی یہ کھانے بھیجا کرتے تھے، سامان بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جن کی دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے آج بھی ان کا نام کتابوں میں جب پڑھتے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی رکھا جاتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو